بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 4 جون ہے سال 2022۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عوامی نشانے پر ہے۔ آج کپتان نے اپنی تقریر میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر کیا پریشر بڑھنے جا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خان کے خلاف اگلا منصوبہ کیا ہے، اور اسلام آباد پہنچتے ہی انہوں نے بنی گالہ کے اندر اجلاس طلب کر لیا ہے۔ صدر الوی نے آج امپورٹڈ حکومت کی ایک بڑی ڈکیتی کو وقتی طور پر ناکام بنا دی ہے۔ کچھ اور اپڈیٹس ہیں، ان پر بات کرنی ہے، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر پیٹرولیم پرائسز میں ابھی مزید 30 سے 40 روپے اضافہ متوقع ہے، اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تاجر اور عام پاکستانی اس وقت احتجاج کر رہے ہیں۔ غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ جو فیسیلیٹیٹر ہے، اب انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، لہذا ایک اپوائنٹمنٹ جس کا بہت زیادہ شور و غوغا ہے کہ وہ ہم نے ضرور کرنی ہے، اور کتنی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر آرمی چیف یا کسی عام عہدے کی تعیناتی جو ہے وہ ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے، بلکہ ساری پارٹی کی جو توانائیاں ہیں وہ اس کے اندر صرف ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب یہ امپورٹڈ آئے تو اس وقت کیا یہ بدھو تھے، فیڈر میں دودھ پیتے تھے، بچے تھے، ان کو علم نہیں تھا کہ پاکستان کا خزانہ بڑی مشکل کے ساتھ عمران خان کی حکومت نے بھرنا شروع کیا ہے۔ پہلے کرونا کی وبا آئی، اس سے پہلے آپ جس طرح ملک کو ایک معاشی دلدل کے اندر پھینک کر گئے تھے، اور جس طرح آپ نے بارودی سرنگیں بچھائی تھی، پہلا جو سال تھا وہ قرضے لیے گئے تاکہ جو ریزرو ہیں ان کے اندر اضافہ رکھا جا سکے، اور پھر آگے آپ نے دیکھا کرونا کی وبا پر جس طرح پاکستان نے قابو پایا۔ پوری دنیا کی ایجنسیز نے اس کی تعریف کی، تمام اداروں نے کہا کہ پاکستان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ بلاول اور شہباز شریف اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ پورا ملک بند کر دو۔ اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری دنیا کے اندر ہماری بہترین جا رہی تھی، باقی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بھی بوم کر رہی تھی۔ اب یہ جب کرونا کرائسس سے یہ حکومت نکلی، اب معاشی طور پر کچھ بہتر کام ہونے شروع ہوئے، ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہوئے، ہر جگہ پر نالیاں، گلیاں، سولنگ، اسی طرح بڑی سڑکیں، تعلیمی ادارے، صحت کے ادارے یہ بننا شروع ہوئے۔ پھر صحت کارڈ دیا، پھر آپ کو علم ہے احساس پروگرام کے اندر کئی جو آگے غریبوں کی فلاح کے لیے کام کیے گئے، لنگر خانے، پناہ گاہیں۔ اب یہ سارے اس پاکستان کی اس معیشت اور خزانے سے بڑے آسان طریقے سے یہ کام سر انجام دیے جا رہے تھے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ صحت کارڈ ہر بندے کی جیب میں جب 10 لاکھ جو ہے ہر فیملی کو مل گیا ہے، تو اس کے بعد تو عمران خان کو ہٹانا مشکل ہو جائے گا، اور اگر یہ سال 1.5 اور نکال گیا، لہذا امپورٹڈ اور ان کے جو سلیکٹرز ہیں انہوں نے جو بھی منصوبہ بندی کی، بہرحال پاکستان کو آج تباہی اور بربادی کے گڑھے کے اندر جھونک دیا گیا ہے، اور کوئی ان کو حل ان کو نہیں نظر آ رہا۔ بس اجلاس پہ اجلاس ہے، میڈیا کو ٹکر دینے ہیں، ایک ٹائم پر نون لیگ نے بیٹھ جانا ہے میڈیا کے آگے اپنے بوتھے لے کے، اگلی بار جو ہے 2 گھنٹے کے بعد پیپلز پارٹی والوں نے آ جانا ہے، اس کے بعد اور نے آ جانا ہے۔ لیکن زیادہ جو بائیڈن ہے ذمہ داری وہ ظاہر ہے نون لیگ پر ہے۔ مریم بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ چاچے کو جتنیاں گالی پڑیں گی اس کا بھی نمبر آگے لگ سکتا ہے۔ یہ تجربہ گاہ بنا دیا گیا بدقسمتی کے ساتھ اس ملک کو۔ اب دیکھیے یہ کیوں آئے، سارے چیزیں ان کی علم میں تھی، لیکن آئے اس لیے کہ انہوں نے اپنے کیسز کو معاف کروانا تھا، یہ ان کا فائدہ تھا، مفاد کے لیے انہوں نے کام کیا ظاہر ہے، اور پھر اگلی جو فیلڈنگ ہے وہ خود سیٹ کرنی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر، 4 اراکین، پھر پورا عملہ نیچے تک پلاننگ، اسی طرح جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹس کرنی ہے، تاکہ اگلا الیکشن جو ہے وہ پری پول ریگنگ کا ماحول جو ابھی سے بننا شروع ہو گیا، اس کی شہادتیں آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور اگر اس طریقے سے الیکشن ہو گیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے ایک مرتبہ پھر دھاندلی کر لی، تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، پھر لوگ سڑکوں پر ہوں گے۔ تو یہ کھیل تماشا بدماشی یہ ہمارے ملک سے بند ہونی چاہیے۔ اب یہ کیسز کیا ہے جناب، ای وی ایم مشین ختم کر دو، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ باقی جو اس وقت قانون پاس کیے گئے، نیب کے اندر ترمیم کی گئی آرڈیننس کے اندر، ایسی ترامیم جس کے اندر نواز شریف، شہباز شریف ڈکیٹیاں کرنے کے باوجود ان سے پوچھا نہ جا سکے۔ اب یہ تو ایک اندھیر نگری ہے، لیکن اس معاملے پر صدر پاکستان اب ایک ایسا رول تھا ان کا،
ان کے پاس یہ قوانین پاس کروا کر بھیجے گئے، انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے واپس بھیج دیے ہیں، منہ پر مارے ہیں امپورٹڈ حکومت کے کہ میں اس پر کم از کم دستخط نہیں کر سکتا۔ یہ جو آپ جرم کرنے جا رہے ہیں، جو آپ اپنی ڈکیٹیاں بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اب یہ مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر الٹیمیٹلی اپروو ہو جائے گا، لیکن صدر پاکستان نے اس حکومتی ڈکیٹی کو وقتی طور پر بے نقاب کیا ہے۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کے خلاف ایک بڑا منصوبہ جو آ رہا ہے، وہ پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ ایک بڑی، میں نے خبر آپ کو 2 دن پہلے بھی دی تھی، اور اب بھی آج بھی یہ خبر جو ہے وہ بڑی ایک سمجھے کہ اس کے اندر امپروومنٹ آئی ہے، اور وہ یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ صدر پاکستان جو ہے ان کو بھی ہٹایا جائے، اور یہ اس کے لیے کوشش ہے کہ پی ٹی آئی پر نقب لگائی جائے، مزید اراکین کو توڑا جائے۔ ریزائن کرنے کے لیے اگرچہ عمران خان نے ہدایات دی ہیں کہ آپ نے نہیں جانا قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے، اور دوسری طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ 25 30 40 لوگوں کے جو استعفے ہیں ان کو منظور کر لیں اور باقیوں کے رہنے دیں، اور کچھ لوگ کہیں گے ہم تو بھائی کروانے نہیں چاہتے، تو 35 30 لوگوں کو توڑا جائے اور اکثریت بنائی جائے امپورٹڈ حکومت کی۔ اس کے بعد صدر پاکستان کو مواخذے کے ذریعے عہدے سے ہٹایا جائے تاکہ جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو، اور فضل الرحمان اور زرداری کی آگے اس پر بھی لڑائی ہونی ہے، چونکہ دیگ کا جو بھی ڈھکن جس دیگ کا بھی کھلے گا آگے سے یہ بوٹیوں پر لڑیں گے، یہ ان کے حالات ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ایک پورا منصوبہ وہ سامنے آ گیا۔ عمران خان صاحب راہداری ضمانت کروا لی ہے پشاور سے، آپ کو علم ہے 2 دن پہلے، ابھی وہ آج اسلام آباد پہنچنے جا رہے ہیں۔ کل بنی گالہ کے اندر ہنگامی اجلاس کور کمیٹی کا بلا لیا گیا ہے کہ اس جو سازش ہے اس کو کیسے ناکام کرنا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور پورے عملے کو ساتھ ملا کر جو دھاندلی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جو کسی کا ووٹ کہیں ڈال دیا ہے، کسی کا کہیں، اور ابھی سے یہ جو دھاندلی کی پورا منصوبہ بندی ہے اس کو ناکام کرنا ہے، تو یہ اجلاس جو ہے اس سارے معاملے کا جائزہ لے گا۔ پنجاب کے اندر جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان کے جو ٹکٹس ہیں ان کو بھی فائنل کیا جائے گا۔ اندازہ کر لیں پی ٹی آئی کی مقبولیت کا کہ لاہور کی 4 نشستوں کے لیے 80 لوگوں نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے ہیں، یعنی درخواستیں دی ہیں پی ٹی آئی کو 80 لوگوں نے۔ تو 80 لوگ، یعنی اتنی مقبول پارٹی ہے اس وقت تحریک انصاف، اور یہ الیکشن سے لڑ رہے ہیں اور روکنا چاہتے ہیں اس پورے معاملے کو۔ اب ایک اور بڑی اس وقت ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے، یقین مانیے مجھے بڑا افسوس ہے، اس وقت جو ملک کے اداروں کے حوالے سے عوام کی رائے ہے اور یہ جو مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اس پر بڑی حیرت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ کرے کہ عوام اور اداروں کے مابین نفرت پیدا نہ ہو، چونکہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا دشمن کی ایک بہت بڑی جو چال ہے وہ یہی ہے کہ عوام اور ادارے آمنے سامنے ہو۔ لیکن اس کی ذمہ داری صرف عمران خان کی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کی نہیں ہے، بلکہ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو بھی ہے۔ جب کرائم منسٹر اس وقت پرائم منسٹر ہوگا، جب چور ڈاکو لٹیرے کو مسلط آپ کر دیں گے، تو آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ لوگ چپ کریں، اٹھا لیں۔ لاپتہ ہوتے ہیں لوگ، اس کے باوجود آپ نے دیکھا جن لوگوں کو اٹھایا گیا وہ آج سب سے زیادہ گفتگو خلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ڈائیلاگ کے ذریعے اداروں کو پیار محبت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا ہے، اور ملک کا جو مفاد ہے وہ دیکھنا ہے۔ اب جنرل باجوہ ہیز ٹو گو، آج یہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے، اور یہ ٹرینڈ آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے اندر جو نفرت بھرے جملے میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں گالم گلوچ غیر اخلاقی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ دلیل کے ساتھ اختلاف کرنے کے اندر حرج نہیں ہوتا، لیکن اس سے ادارے کمزور ہوں گے، اور جنرل باجوہ صاحب اور پوری جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی دیکھنا ہے کہ آخر ان کا نام ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ کیوں نتھی ہو رہا ہے۔ ان کو اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا چاہیے، ان کا نظر آنا چاہیے کہ وہ واقعی نیوٹرل ہیں۔ لیکن عمران خان نے آج جو دیر بالا کے اندر جلسہ کیا ہے اس کے اندر وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں، اور مرلہ وار جیسے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، انہوں نے ایک بڑی عام بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں کے اندر اس پر مزید آگے جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ بڑھیں گے۔ انہوں نے اپنی حکومت کی کارکردگی بھی بیان کی کہ میں سب کچھ، یہ حکومت ہماری دے رہی تھی، انہوں نے صحت کارڈ، لنگر خانے سب کچھ ختم کیا، اور پھر صحت کارڈ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، احساس پروگرام کے تحت پیسے دیے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود ہم پیٹرولیم پرائسز کے اندر
اضافہ نہیں کر رہے تھے، متبادل ٹیکس کلیکشن کچھ اور ذرائع سے ہم اضافہ کر رہے تھے، اعتماد بھی تھا، ایک پاکستان کی معیشت چل رہی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے عمران خان نے بات بڑی عام کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ چلے سازش نہیں، آپ الفاظ کے اندر نہ جائیں کہ سازش ہوئی یا مداخلت ہوئی، لیکن مداخلت تو ہمارے قومی جو ادارے تھے، اور واضح بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ اور جو دیگر فوجی لیڈرشپ ہے اس کی طرف وہ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے ریٹ بھی بتایا کہ آج اس 2 مہینے کے اندر امپورٹڈ حکومت نے کہاں ملک کو بربادی تک پہنچایا ہے اور دیوالیہ پن کے قریب پہنچ گیا ہے، اور اب جو ہے وہ پہلے کیا صورتحال تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو اگلی دھاندلی کا پروگرام بنا رہے ہیں، نیب یہ قانون کو بالکل وہ ایفیکٹو نہیں رہے گا اور اپنی چوری ڈکیٹیاں معاف کروانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ امریکی مراسلے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مراسلے کو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں رکھا، کہا گیا مداخلت ہوئی، جن کا کام مداخلت ملک کا دفاع کرنا ہے، کیا ان کا یہ کام نہیں تھا کہ مداخلت کو روکتے؟ یہ انتہائی عام بات کی ہے آج کی اس پوری تقریر میں، اور آنے والے دنوں کے اندر اس معاملے پر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر عوامی دباؤ جو ہے وہ مزید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بات کئی لوگ دبے لفظوں کے اندر پہلے کہتے رہے ہیں، لیکن آج عمران خان انہوں نے یہ خود بات کی ہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر یہ مراسلہ میں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے رکھا، کہا گیا مداخلت ہوئی ہے۔ جب آپ نے مداخلت تسلیم کر لی اس کے بعد یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں جن کا کام ملک کا دفاع کرنا تھا، کیا ان کا کام نہیں تھا کہ مداخلت کو روکتے؟ کیا ان کا کام نہیں تھا کہ نیوٹرل رہنے کی بجائے مداخلت کو روکتے؟ یہ انتہائی جو عام بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے پہلی بار ملک میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی سب سے بات کر کے بنائی تھی۔ پالیسی کے مطابق صرف فوج ملک کی حفاظت نہیں کر سکتی جب تک معیشت مضبوط نہ ہو۔ معیشت نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، معیشت کمزور ہوگی تو ہماری معیشت کمزور ہوگی۔ سوویت یونین کی معیشت گری تو وہ ٹکڑے ہوا۔ تو یہ جو معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ پر، فوجی لیڈرشپ پر جو ہے وہ دباؤ بڑھ رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر اگر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو، مقدمے بنانے کی کوشش ہو، اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگ اور مریم نواز اور سلیم جو نجم سیٹھی اور سلیم صافی جیسے لوگ اگر یہی پاک فوج کے اداروں کے ترجمان بظاہر نظر آئے اور رہے تو پھر حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے گا، اور انشاءاللہ یہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے، اور جو ادارے ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے جو ارباب اختیار ہیں ان کو سوچنا چاہیے یہ انا کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔